بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور ہمارے اسٹوڈنٹس، آج ہم عربی بھاشا کے جانکاری والی بک میں ہم 8واں پارٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 8واں پارٹ آج ہمارا رہے گا، 8واں سبق آج ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے۔ عربی میں بولیں گے الدرس الثامن، اس کو یاد رکھیے گا سب لوگ۔ الدرس الاول فرسٹ لیسن، الدرس الثانی سیکنڈ لیسن، الدرس الثالث تھرڈ لیسن، الدرس الرابع فورتھ لیسن، الدرس الخامس چوتھا سبق، 5واں سبق، الدرس السادس چھٹا سبق یعنی 6 لیسن، الدرس السابع 7واں لیسن، 7th لیسن۔ آج ہم 8واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 8واں الدرس الثامن، یاد رکھیے گا، ثامن بولتے عربی میں۔ اب اس میں بھی وہی پرانی باتوں کو جو ہے ایکسرسائز کے طور پہ ہی گھما پھرا کے لا رہے ہیں۔ جیسے اس میں اشارہ جو ہے کوئی چیز قریب میں ہے، اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے ھذا، اور دور میں ہے تو ذالک۔ اسی طریقے سے اگر وہ مؤنث ہے، اگر نزدیک ہے تو ھذہ، اگر دور ہے تو تلک۔ اسی طریقے سے جملہ کو جو ہے اس میں جو ہے مبتدا خبر کے طور پہ بھی پیش کیا ہے، کہیں کہیں پہ مضاف الیہ کے بھی پیش کیا ہے۔ تو اوپر کے جو لیسن پڑھے ہیں اسی کا ایک طرح سے اس میں جو ہے پریکٹس کرا رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، وذلک الرجل طبیب، وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے، وہ اسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجر، یہ تاجر بزنس مین کا گھر ہے، وذلک البیت للطبیب، اور وہ گھر کس کا ہے؟ ڈاکٹر کا ہے، للطبیب۔ تو سب پہ زبر زیر تھوڑا ظاہر کرنا ہے، پھر سے سنیے۔ ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، اسم التاجر محمود واسم الطبیب سعید۔ یعنی زبر زیر لکھا نہیں، اس کو آپ سمجھ کے پڑھیے گا، اس کو آپ کوشش کیجیے گا سولو کرنے کی، اور نہیں تو پوچھیے گا، معلومات کیجیے گا۔ ایسے ھذا البیت للتاجر، ھذا البیت للتاجر وذلک البیت للطبیب۔ بیت التاجر امام المسجد وبیت الطبیب خلف المدرسۃ، یعنی تاجر کا گھر، تجارت کرنے والے بزنس مین کا گھر جو ہے مسجد کے سامنے ہے، امام المسجد۔ امام نہیں پڑھیے گا، یہ امام المسجد ہے، ہاں، کوئی امام المسجد نہیں پڑھ دیجیے گا۔ مسجد کے امام بول دیں گے کہ مسجد میں تو امام ہی ہوتے ہیں، تو امام بول دیں۔ دس از ناٹ امام، دس از امام، امام ان فرنٹ، انگلش میں ان فرنٹ آف مسجد۔ تو بزنس مین کا گھر جو ہے مسجد کے سامنے ہے۔ بیت الطبیب خلف المدرسہ، اور ڈاکٹر کا گھر مدرسہ کے پیچھے ہے، خلف پیچھے، بیہائنڈ۔ اب بولتے ہیں لمن ھذہ السیارہ ولمن تلک، یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ گاڑی کس کی ہے؟ بولتے ھذہ السیارۃ للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے، وتلک للتاجر، اور وہ بزنس مین اور تاجر کی ہے۔ تو دیکھیے میں زبر زیر لگا کے بول رہا ہوں، آپ لوگ سمجھیے گا۔ پھر سے دیکھیے ھذہ السیارۃ للطبیب وتلک للتاجر، ھذہ السیارۃ من الیابان وتلک من امریکہ، کہ یہ گاڑی جاپان کی ہے، میڈ ان جاپان ہے، اور وہ میڈ ان امریکہ ہے۔ اب ابیاس دے رہے ہیں، بولتے عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہ سوالات جو پیچھے دیے ہیں کوشچن، اس کا آپ جواب دیجئے۔ بولتے ہیں من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے، من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے؟ پھر بولتے ہیں ما اسم التاجر، تاجر کا نام کیا؟ ما اسم التاجر، یاد رکھیں یہ مضاف ترکیب ہے، تاجر یہاں پہ زیر آئے گا، دیکھیے ما اسم التاجر یہاں پہ پیش آئے گا کہ بزنس مین کا نام کیا ہے، ما اسم الطبیب، اور ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ بولتے ہیں من این سیارۃ الطبیب، کہ ڈاکٹر کی گاڑی کہاں کی ہے، میڈ ان کیا ہے اس کا، کہاں کے بن کے آئی ہے، کہاں سے بن کے آئی ہے۔ من این سیارۃ التاجر، اور تاجر کی گاڑی، بزنس مین کی گاڑی کہاں کی ہے، کہاں سے بنی ہوئی ہے۔
یا اس کا میڈ ان جاپان ہے یا میڈ ان امریکہ ہے، اس کو بتائیے۔ آئینہ بیت التاجر، بزنس مین کا گھر کہاں ہے؟ وہی بولا جو امام المسجد، مسجد کے سامنے۔ آئینہ بیت الطبیب، اور آئینہ بیت الطبیبی اور ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ آگے بولتے ہیں اقرا وقتو، یہ بولتے ہیں پڑھو اور لکھو۔ نمبر 1، ھذا الولد خالد وذلک الولد محمد، یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ھذا الرجل مدرس وذلک الرجل مہندس، یہ آدمی جو ہے شکشک ہے، استاد ہے، اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ ھذا الکتاب جدید وذلک الکتاب قدیم، یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے۔ ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد، یہ گاڑی علی کی ہے اور وہ خالد کی ہے۔ تو یہاں بھی سیارہ ہے، وتلک سیارۃ لخالد، اصل میں یہ کیا ہوگا؟ وتلک السیارۃ لخالد، لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کیا، وتلک لخالد، وہ خالد کی ہے۔ ھذا الباب مفتوح وذلک الباب مغلق، یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہی لعباس، یہ عباس کی ہے۔ اھذا البیت للطبیب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا هو للمدرس، نہیں وہ جو ہے مدرس کا ہے، شکشک کا ہے۔ اھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے، مؤذن کے لڑکے کی ہے؟ جواب بولتے ہیں نعم، ہاں۔ یاد رکھے گا عربی میں نام جو ہے یس کے لیے نام کا لفظ آتا ہے، یہ شاید آپ لوگوں کے نیا ہوگا، نیو ورڈ ہوگا، اور پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ نعم جو ہے یس کے لیے آتا ہے، اور لا جو ہے نہیں کے لیے آتا ہے، جیسے یہ لا ہے۔ لا تو پہلے بھی کئی جگہ آ چکا ہے، میں نے واضح نہیں کیا، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو نہیں سمجھے تو پھر سمجھ رکھیے کہ عربی میں یس کے لیے نعم اور نو کے لیے لا آتا ہے۔ جو چیز ہاں بولنا ہو تو نعم، اور نہیں بولنا ہو تو لا بولیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ لا بولتے ہیں۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ بولتے ہوا طالب من الصین، وہ چائنا کا لڑکا ہے، وہ چین کا لڑکا ہے، وہ چینی ہے، وہ اسٹوڈنٹ چینی ہے، وہ چھاتر جو ہے چینی ہے۔ اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا وہ قدیم جدا، وہ بہت پرانا ہے، نہیں وہ بہت پرانا ہے۔ ھذہ السیارۃ من الیابان وتلک من امریکہ، کہ یہ گاڑی جاپان کی ہے اور وہ امریکہ کی ہے۔ ھذہ السکین من المانیہ وتلک الملعقہ من انگلترا، کہ یہ گھڑی، یہ چھری المانیہ کی ہے اور وہ چمچہ انگلینڈ کی ہے۔ اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، بولتے ہیں کہ اس کو پڑھو اور پھر اس کو جو ہے چینج کرو، اس کے ایک مثال دے دیا، اسے بدلنے کا ہے۔ جیسے ھذا کتاب، اب اس کو بدلنے کا، ھذا الکتاب لمحمد، ھذا کتاب، ھذا الکتاب لمحمد، ایسا جو ہے نیچے والے بولنے کا۔ جیسے ھذا طبیب، تو بولیں گے ھذا طبیب من الہند، ھذا الکتاب لمحمد، اب وہ بولتے ہیں ھذا طبیب، ھذا طبیب من الہند۔ ھذہ سیارۃ، ھذہ سیارۃ للمدیر، ھذہ سیارۃ للمدیر۔ ھذا طبیب من الہند، ھذا کتاب، ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب ہے، یہ محمد کی کتاب ہے۔ ھذا طبیب، اب یہاں ھذا طبیب من الہند، ہاں۔ ھذہ سیارۃ للمدیر، ذالک ولد، ذالک الولد، نہیں اس کو ایسے بنائیے، اس سب پہ الف لام لگانا پڑے گا جیسا کہ انہوں نے لگایا، دیکھیں پھر سے بنائیے۔ ھذا طبیب من الہند، اس بولیں گے ھذا طبیب من الہند، یہاں پہ الف لام لگانا پڑے گا ایسا۔ یہ ایسا پیش دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ھذا طبیب، تو بولیں گے
ھذا الطبیب من الہند، یہ ڈاکٹر بھارت کا ہے، ہندوستان کا ہے۔ ھذہ سیارۃ للمدیر، تو بولیں گے ھذہ السیارۃ، الف لام لگانا پڑے گا سب میں، الف لام آپ لگا لیجیے گا، میں ایک مثال سے الف لام لکھ دیتا ہوں سب میں، اس سیارہ میں ھذہ السیارۃ للمدیر، ذالک ولد، یہاں پڑھیں گے ذالک الولد ابن المدرس، ہاں ایسے الولد، ذالک الولد ابن المدرس، وہ لڑکا جو ہے استاد ماسٹر کا لڑکا بیٹا ہے۔ تلک ساعۃ، بولے کہ تلک الساعۃ من سویسرا، کہ یہ جو ہے وہ گاڑی، یہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ھذا بیت، یہ گھر ہے، اس کو بولیں گے ھذا البیت للمہندس، وہ گھر انجینئر کا ہے۔ ھذا قلم، ھذا القلم لعباس، ذلک الرجل مؤذن، ھذہ بیضۃ، ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا جو ہے بڑا ہے۔ ھذا مندیل، ھذا المندیل وسخ، ھذہ حقیبۃ، بولے ھذہ الحقیبۃ للمدرس، سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ جو ہے نا سب کے ساتھ الف لام لگانا پڑے گا، یہ الحقیبہ کرنا پڑے گا، المندیل کرنا ہوگا، البیضہ کرنا ہوگا، الرجل کرنا ہوگا، القلم کرنا ہوگا، البیت کرنا ہوگا، الساعۃ کرنا، الولد، السیارۃ، الطبیب، بس یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ بولتے ہیں اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلہ واجوبۃ مثلہ، بولتے ہیں کہ سوال جواب کو حل کرنا ہے، اس کے ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں۔ مثال لمن ھذا الکتاب، ھذا الکتاب لمحمد، کہ یہ کتاب کس کی ہے، تو بولیں گے یہ کتاب محمد کی ہے، تو اس میں سب میں لگ بھگ لے لگے گا، لگے گا، لام لگے گا، جو بولتے ہیں بولیں گے لمن ھذا القلم، بولیں گے ھذا القلم لعباس، ہاں لمن ھذا، نہیں یہ صاف نہیں لکھا رہا ہے تو اس کو آپ سمجھ لیجئے گا، یہ جو ہے نا ہاں تو یہی لمن ھذا، یہ اوپر سے لے لیجئے، یہ اور یہ جو ہوگا اس کو لگا دے گا، القلم، بس یہی کرنا ہے، لمن ھذا القلم، تو اب اسی کو انہوں نے کہ جیسے کہ ھذا القلم، ھذا الکتاب، ھذا القلم لعباس، ایسے کرنا ہے، لمن ھذا المفتاح، لمن ھذا المفتاح، ھذا المفتاح لعلی، لمن ھذہ السیارہ، کس کی یہ گاڑی ہے، ھذہ السیارۃ، ھذہ السیارۃ لمدیر، ہاں ھذہ السیارۃ لمدیر کرنا پڑے گا، المدیر لکھا نا، تو ھذہ السیارۃ لمدیر کرنا پڑے گا، المدیر کو ہٹانا پڑے گا۔ لمن ھذہ البقرۃ، ھذہ البقرۃ للفلاح، ٹھیک ہے، اس کے بعد بولتے ہیں لمن ھذہ الحقیبۃ، ھذہ الحقیبۃ لمدرس یا للمدرس، ھذہ الحقیبۃ للمدرس، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لمن ھذا الکرسی، ھذا الکرسی لعمار، لمن ھذہ الدجاجۃ، ھذہ الدجاجۃ لبنت الفلاح، یہ مرغی جو ہے کسان کی لڑکی کا ہے، کسان کی بیٹی کا ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، ھذہ الساعۃ لابن المدیر، یہ گھڑی پرنسپل کے لڑکے کی ہے۔ لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے، تو کہ ھذا البیت للطبیب، یہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ لمن ھذہ الملعقۃ، یہ چمچہ کس کا ہے، تو بولیں گے ھذہ الملعقۃ للطالب، یہ چھاتر کی، اسٹوڈنٹ کی جو ہے چمچہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں
تأمل الامثلۃ الآتیہ، بولتے ہیں اس پہ غور کرو، مثال دے رہے البیت فی البیت، البیت گھر، فی البیت گھر میں، من البیت گھر سے، الی البیت گھر کی طرف، یعنی چار چیز بتائی اس میں، ایک تو گھر دے دیے خلاص، ایک گھر، آپ بولتے فی البیت، فی لگا دیں گے تو گھر میں، من لگا دیے تو گھر سے، الا لگا دیے تو گھر کی اور، گھر کی طرف، سمجھ میں آیا؟ فی البیت گھر میں، من البیت گھر سے، الی البیت گھر کی طرف۔ اب اس کو سمجھ، المستشفیٰ، مستشفیٰ بولتے ہیں ہاسپٹل کو، فی المستشفیٰ ہاسپٹل میں، من المستشفیٰ ہاسپٹل سے، الی المستشفیٰ مستشفیٰ کی طرف، یعنی یہ یوز کے حساب سے ہوگا کہ مطلب کوئی ڈاکٹر نکل رہا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ فی المستشفیٰ، الطبیب یخرج من المستشفیٰ، یہ نکل رہا ہے ہاسپٹل سے۔ اب ہے اس کو امریکہ، فی امریکہ، من امریکہ الی امریکہ، امریکہ میں، امریکہ سے امریکہ کی طرف یا امریکہ کی اور۔ المانیہ، المانیہ، فی المانیہ، فی المانیہ میں، فی من المانیہ، المانیہ سے یا الی المانیہ، یہ سب ملک کا نام ہے۔ اب بولتے ہیں اس کو پڑھو اور لکھو، ھذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ کا ہے، من انگلترا انگلینڈ سے ہے، انگلینڈ کا ہے، یہاں پہ میڈ ان نہیں، میڈ ان نہیں، وہاں کا سٹیزن بولیں گے، سٹیزن نیشنلٹی بولیں گے کہ یہ انگلینڈ کا اس نے نیشنلٹی ہے۔ ذهب حامد الى فرنسا، حامد جو ہے فرانس گیا۔ محمود مریض ہوا الان فی المستشفى، محمود مریض ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ ذهب عبداللہ من المانیہ الى انگلترا، عبداللہ المانیہ سے انگلینڈ چلا گیا۔ ھذا الکتاب لعیسیٰ وذلک الکتاب لموسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے، وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔ ھذا المہندس من امریکہ، من امریکہ، یہ مہندس، یہ انجینئر امریکہ کا ہے۔ ابھی بولتے ہیں کہ اقرأ، پڑھو، السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس، بلیک بورڈ، السبورہ بلیک بورڈ اسٹوڈنٹ کے سامنے ہے، اور وہی خلف المدرس، وہ مدرس کے اور شکشک کے پیچھے ہے۔ این سیارۃ المدرس، مدرس کی گاڑی کہاں ہے؟ ٹیچر کی گاڑی کہاں ہے؟ ہی امام المدرستی، یہ وہ گھر مدرسہ کے سامنے ہے۔ این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا ہے؟ جلس خلف محمود، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا ہے۔ ذهب عمار الى المسجد، عمار گیا مسجد کی طرف، وجلس امام المحراب، اور بیٹھ گیا محراب کے سامنے۔ اس سبق میں آپ نئے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، المستشفیٰ ہاسپٹل، المانیہ دیش کا نام ہے، انگلترا دیش کا نام ہے، سویسرا دیش کا ملک کا نام ہے، السکین چھری، سکین مطلب چھری، چھری، فرنسا فرانس، امام مطلب سامنے، خلف مطلب پیچھے۔ یہ نئے الفاظ آپ نے اس سبق میں پڑھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے عربی زبان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے ہم عربی زبان کو بھی سمجھنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔